بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ میں وہ آپ کا میزبان علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی سے بھی بڑا ایک دھچکا کہہ لیں, جھٹکا کہہ لیں یا ایک سیٹ بیک کہہ لیں, وہ جو ہے وہ عنقریب ملنے والا ہے. ممکن ہے کہ اسی ہفتے مل جائے. بہرحال آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جھٹکا ملے گا. اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کی ڈائریکشن طے ہو جائے گی. اس سے جو حکومت ہے اس کی مزید مضبوطی جو ہے وہ ہو جائے گی, اور حکومت کے جو عزائم ہیں, جو حکومت کرنا چاہتی ہے, جو ٹارگٹس ہیں, جو معاشی ٹارگٹس ہیں, جو قانونی اور آئینی ٹارگٹس ہیں, جو وہ اپنی سمت کو لے کر چلنا چاہتی ہے, وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ہاتھ اور بازو جو ہے وہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں. وہ جھٹکا کیا ہے؟ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے سپریم کورٹ میں, اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ سیٹ بیک ملے گا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت سے معاملات پر, بہت سے پوائنٹس پر ایسی غلطیاں کی ہیں, جو غلطیاں اب اس وقت سپریم کورٹ میں جو فل کورٹ ہے, جو مخصوص نشستوں کا معاملہ سن رہا ہے, وہاں پر جو ہے وہ غلطیاں ان کے گلے پڑ رہی ہیں. بظاہر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک تقسیم وہ ہے جو چند ایک ہیں جو اقلیت میں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, اور وہ اس ان کی منشا میں جب قانونی اور آئینی طور پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ ایک جماعت نے ان کی پلیٹ فارم سے الیکشن بھی نہیں لڑا گیا, ایک جماعت جو ہے وہ اس کے نشان پر الیکشن بھی نہیں لڑا گیا, اور پھر وہ جس جماعت میں وہ شامل ہوئے آزاد امیدوار اس جماعت کے, پاکستان تحریک انصاف کے یعنی کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہے, اس جماعت نے بھی, اس جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی کسی نے نہ الیکشن لڑا, نہ اپنے کسی نے مخصوص نشستیں جو ہے وہ جمع کروائیں. اس کی ایک فہرست ہوتی ہے کہ تقریباً ٹوٹل 13-14 فہرستیں ہوتی ہیں جو جمع کروانی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک بھی فہرست جو ہے اس میں جمع نہیں کروائی, پھر بھی وہ چاہتے ہیں دی جائے. بہرحال بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے, میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد فائنڈنگز بتاؤں گا ہوگا کیا اور آج ہوا کیا اور کیسے ہوا. بہت سی چیزیں تو آپ تو ہمارے پہلے ویلوگ میں دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں. جو وقفے کے بعد سماعت ہوئی ہے نا, اس میں بار بار قاضی صاحب کو ایسے فیل ہوا, ایسے محسوس ہوا کہ جو چند ایک جج ہیں جن کے متعلق مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے, یا جن کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں بات گفتگو کرتی ہیں, وہ انہوں نے جو ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ جو ایک ایسا فیصلہ ہے 13 جنوری کا پارٹی نشان لینے کا, بھلے کا نشان جو پاکستان تحریک انصاف سے واپس لیا گیا انٹر پارٹی الیکشن نہ کروانے پر, وہ بار بار اس کو بیچ میں لے آتے ہیں, وہ تانا زنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ پر. ہوا یوں کہ پھر جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سلسلہ چھیڑ دیا. اب کیس کوئی اور چل رہا ہے, اب کوئی اور کیس لے کر آ کر, اسی طرح سے وہ کیس کوئی اور چل رہا تھا یہ والا مخصوص نشستوں کا, تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب عمران خان کی 8 فروری کے الیکشن کی تحقیقات والی درخواست اٹھا کے لے کر آ گئے. یہ طریقہ کار بھی پرانا ہے, یہ طریقہ کار پرانا اس طرح سے ہے, آپ کو یاد ہے بندیال صاحب کے دور میں کیس چل رہا تھا, سی سی پی او لاہور تھے جو غلام نبی ڈوگر, یا غلام وہ کیا نام ہے ان کا, وہ ڈوگر صاحب جو تھے, ان کی سی سی پی لاہور کی تبادلے کا کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, بندیال صاحب کی کورٹ میں, اور اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ مظاہر رکیور جسٹس اعجاز الاحسن نے جو ہے وہ نوٹ شوٹ لکھ کے, تو اس وقت جو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں, وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی تھی اور ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا, تو انہوں نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کا کیس پہ از خود نوٹس کرا دیا تھا نوٹ لکھ کر کے. اب اسی طرح کے ایک پیٹرن جو ہے وہ اس دوران بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پیٹرن کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج پھر کل کی سماعت میں بھی ایسا ہوا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 8 فروری کی الیکشن کی انتخابات کی تحقیقات کے حوالے سے جو درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی, اس پہ از خود نوٹس لینے کی یا اس کو ٹیک اپ کرنے کی بار بار جو ہے اس کے اوپر زور دیا, اور آج پھر انہوں نے یہی کام کیا. اب دیکھیں یہ وہ درخواست ہے کہ اگر یہ ٹیک اپ ہی ہو گئی نا, تو اس میں جو جج یہ بیٹھیں گے, ان ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بیانیہ بنا دینا ہے, اور اس بیانیے کو تقویت ملنی ہے جیسی درخواست لگ گئی. تو اب دیکھیں, اب اس وقت جو کیس میں از خود ہو گیا تھا اس وقت بندیال صاحب تھے جب مظاہر نقوی صاحب نے کوشش کی, اور وہ اب فرق یہی ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو کہ پریشر نہیں لیتے, اور یہی وجہ جو ہے وہ اس وقت
یہ قاضی صاحب کا موجود ہونا اور ان کا بندیال صاحب کی طرح ایکٹ نہ کرنا ہی جو ہے وہ مشکلات میں ڈال رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور ان کے چند لوگوں کو بھی، ان کو حمایتیوں کو بھی۔ بہرحال ہم کیس کی طرف چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ بلے کا جو نشان کا جو فیصلہ ہے اس نے کنفیوز کیا ہے، تو اب وہ قاضی صاحب نے فیصلہ دیا تو قاضی صاحب پھر بولے، قاضی صاحب نے ان کو روک دیا پہلے تو اس پہ کومنٹس کرنے سے۔ قاضی صاحب نے کہا بلے پر نشان نہیں، سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلہ دیا تھا، آپ کنفیوز کر رہے ہیں بات کو۔ بلے کے نشان کو ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا، ہم نے تو انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ اٹھایا، اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے میں بلے کا نشان زد میں آ گیا۔ اور ان کا انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان کا فیصلہ کہنے میں فرق ہے۔ ایک طرف ریویو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل آنی ہے یہاں پر تو ہم اس کو ڈسکس نہ کریں، اور دوسری طرف آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں، اور کسی اور بینچ کا فیصلے پر ریمارکس دینا درست نہیں ہے، آگے چلیں۔ انہوں نے روک دیا عطر من اللہ کو۔ عطر من اللہ نے رسپونڈ کیا۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی فیصلے کی قانونی حیثیت پر سوال نہیں اٹھا رہا، کیا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ اگر بلہ نہیں ہوگا تو تمام امیدوار ایک نشان پر انتخابات کیسے لڑیں گے؟ بہرحال اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بڑا اہم سوال اٹھایا جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی نہری نیگلیجنسی سامنے آتی ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے پوچھا کہ سنی اتحاد نے کبھی مخصوص نشستوں سے متعلق اپنی لسٹ دی تھی؟ تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سکندر بشیر صاحب، انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد نے مخصوص نشستوں سے متعلق کوئی لسٹ نہیں دی۔ صوبائی، قومی، اقلیتی، خواتین کی الگ الگ لسٹیں بنتی ہیں، ٹوٹل جو ہے وہ لسٹیں بنتی ہیں 13، ان میں سے ایک بھی لسٹ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کے پاس جمع نہیں کروائی۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ جب آپ نے لسٹ جمع نہیں کروائی اور پھر سنی اتحاد کونسل کا جو اپنا پارٹی کا آئین ہے، اس آئین کے اندر یہ درج ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جماعت مذہب کی بنیاد پر بنی ہے، تو اس لیے اس جماعت کا کوئی بھی غیر مسلم جو رکن نہیں بن سکتا۔ تو جب غیر مسلم رکن نہیں بن سکتا اور غیر مسلم مخصوص نشستوں پر منتخب بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو وہ مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ بہرحال یہ نہیں، آگے بھی ان کے وکیلوں نے ان کو مروایا۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا کہ جو علی ظفر ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر بھی ہیں اور مرکزی وکلا میں سے ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت کے دوران کہا تھا، جب یہ نشان چھینا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ تو اب جب وہ خود کہہ چکے ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ایڈمٹ کر چکے، اس کا مطلب آپ اس کیس پہ جو بار بار بحث کر رہے ہیں، آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کر رہے ہیں نا، پھر اس کا مطلب تو یہی ہے۔ بہرحال وہ جو شروع میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کیس میں 9 مئی سے بڑا جھٹکا ملے گا، کیونکہ اس کیس میں جب مخصوص نشستیں انہیں نہیں ملیں گی، حکومت کو ملیں گی، تو حکومت مضبوط ہو جائے گی، 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ قانون سازیاں کر سکیں گی، اور وہ ایسی قانون سازیاں کرنا چاہتے ہیں جن سے افیکٹ پاکستان تحریک انصاف بھی ہوگی اور ملک ترقی کرے گا۔ اور کیس کی جو ہے وہ قاضی صاحب چاہتے تھے آج کنکلوڈ کر دیں کیس، لیکن وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اب کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ جمعرات 11 بجے تک جو ملتوی کی گئی ہے۔ 11 بجے کو جو ہے دوبارہ 11 بجے صبح جو ہے دوبارہ سماعت شروع ہوگی۔ میرے خیال سے جمعرات کو کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، اور موسٹ پروبیبلی مختصر فیصلہ جمعرات کو بھی آ سکتا ہے، نہیں تو اگلے دن۔ اور ادھر ایک اور سرپرائز ہے جو حکومت کے لیے، خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں، آج انہوں نے بتایا ہے وہ جو آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی ہے اپیکس کمیٹی نے، جو شروع کیا جا رہا ہے آپریشن عزم استحکام، ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ اس آپریشن عزم استحکام کی توثیق وفاقی کابینہ نے باقاعدہ طور پر کر دیا۔ جب وفاقی کابینہ نے توثیق کر دیا تو اس کو ایک آئینی تحفظ مل گیا اس آپریشن کو، تو وہ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز یعنی کہ اپوزیشن کا اس آپریشن کے اوپر اتفاق نہ بھی ہوا، تب بھی یہ ہم آپریشن جو ہے وہ شروع کریں گے، یہ آپریشن شروع ہو کر رہے گا، یعنی کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، چونکہ یہ آپریشن اس طریقے سے لانچ نہیں ہوگا کہ آپ کے آئی ڈی پیز بھی ہوں گے، مطلب وہاں سے لوگوں کو نقل مکانیاں کرنی پڑیں گی، نہیں، یہ آپریشن ہے استحکام کے لیے، جن دہشت گردوں کو ختم کر دیا تھا اور وہ ان کے جو روٹس باقی بچ گئے، ان کے جو سہولت کار ہیں، جو سلیپر سیلز ہیں، ان کو ختم کرنا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ اس کینوس کا آپریشن نہیں ہے جس طرح سے اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ چلتا رہے گا اور اس میں شدت آئے گی۔ اور اس آپریشن کا مطلب یہ بھی ہے جو لوگ ملک میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام چاہتے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، تو شاید اس لیے بھی بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ لاحق ہوئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ بتا دیا گیا کہ اب کھل کر جو ہے وہ جنگ ہوگی
دہشت گردوں کے خلاف اور جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف.